अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर रूस रवाना हो चुके हैं। वफाकी वज़रा भी उनके यहाँ हैं, रूसी वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकात है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की नज़रें रूस पर हैं, बिलखुसूस यूक्रेन के तनाज़े की वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक भौचाल बपा है। अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं, बड़ी जमातें, उनके जो बड़े रहनुमा हैं, कायदीन हैं, वो सर जोड़े बैठे हैं। ईशाइयों का, ज़ोहरानों का मौसम है और ये प्लान बनाया जा रहा है, नंबर्स गेम पे बात की जा रही है। इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वज़ीर आज़म कौन होगा, या फार्मूला क्या होगा, या हिकमत अमली क्या होगी, ये तमाम मामलात हैं। इस पे बातचीत हो रही है, आनियाँ जानियाँ लगी हैं। कभी मॉडल टाउन से बिलावल हाउस, कभी बिलावल हाउस से ज़हूरी लाई पैलेस, और ये सिलसिले इसी तरह जारी हैं। चैलेंजेस क्या हैं इस सारे मामले में, इस पर मुफस्सल बात करेंगे आमिर साहब से भी। लेकिन इरशाद साहब, आज जो बात की गई है फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि पैसे चलाए जा रहे हैं, अपोजिशन पैसे चला रही है और पीटीआई के 3 MNAs को ऑफ़र की गई है। सबूत तो इन बातों के इरशाद साहब कोई नहीं होते और बैद भी नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में पैसा भी चलता है, लेकिन आप समझते हैं कि पैसे के बल बूते पे पीटीआई के लोग अपोजिशन के साथ आएंगे इरशाद साहब? देखिए, ये माजी में भी जब भी इस किस्म की कोई तहरीक होती है या हुकूमत बननी होती है तो पैसा भी हमारे यहाँ चलता है, असर रसूख भी चलता है, दबाव भी चलता है। अब अपोजिशन ये कह रही है कि हमारे मेंबरान को फ़ोन आ रहे हैं, और अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमारे 3 अरकान को पैसों की ऑफ़र हुई है। अब ये आमिर डोगर साहब से हम पूछेंगे कि ये ऑफ़र ज़रदारी साहब की तरफ से हुई है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुई है, किसी और की तरफ से हुए, ये तो आमिर साहब बताएंगे। लेकिन बात यह है कि हमारी सियासत में ये जो कहा जाता था कि मिसाक जमहूरियत के बाद एक नया दौर शुरू हो गया है और अब यहाँ लोटा क्रेसी नहीं होगी, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी ज़मीरों की, और एक सियासत एक ख़ास अंदाज में उसूली सियासत चलेगी, मेरे ख़्याल है उसका फिर ख़ात्मा कर दिया है ख़ुद उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे, और उसको बड़ा एक ऐसी कौमी दस्तावेज़ के तौर पर, आइन के बाद सबसे मुक़द्दस दस्तावेज़ के तौर पर पेश किया जाता था। आमिर डोगर साहब, ये फरमाएं कि ये जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं, ये किसकी तरफ से ऑफ़र हुई है, और क्या आपके अरकान को किसी दबाव का भी सामना है ये पैसों की लालच के अलावा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। मैं सबसे पहले तो इससे पहले बात करना चाह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब के रूस के दौरे पर। जो एक वज़ीर-ए-आज़म साहब एक तारीख़ बनाने जा रहे हैं कि 23 साल के बाद पाकिस्तान का कोई वज़ीर-ए-आज़म बायलैटरल डायलॉग के ऊपर रूस जा रहा है, और मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह यूक्रेन और रूस का भी आजकल तनाज़ा है और पूरे इस रीजन के अंदर एक नई रीअलाइनमेंट होने जा रही है, ऐसे में ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। अपोजिशन और मीडिया अनफॉर्चुनेट जो इतना बड़ा काम होने जा रहा है उसकी तरफ तवज्जो कम है, और तहरीक अदम एतमाद और जो सियासी माहौलों में आजकल जो गर्मा गर्मी है उसकी जानिब तवज्जो ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि रूस के साथ हमें एक नए दौर में ताल्लुकात के आगाज़ होने जा रहा है, जो कि हम बहुत लेट हो गए। कमोबेश मेरे हिसाब से बतौर सियासी तालिब इल्म के हम 20 से 25 साल लेट हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दौरा है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, रूस को भी फ़ायदा होगा, और ख़ित्ते के अंदर एक नए जो दोस्त बनने जा रहे हैं, एक नई जो सफ़ बंदी हो रही है, उस हवाले से पाकिस्तान का एक इंतहाई नुमाया किरदार बन रहा है इस रीजन के अंदर। और ये इमरान खान की एक जिसको कहते हैं एक मुदब्बराना सियासत और क़यादत है, और दूर अंदेश क़यादत है कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से इंतहाई कामयाबी की मंजिलें तय पा रहा है। जहाँ तक आपने बात की इरशाद आरिफ साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा कि बदकिस्मती से मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत करने वाले लोग आज ख़ुद उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और वही खैंचा तानी, वही लोटा क्रेसी और वही
जो पैसे की सियासत और पैसे की बुनियाद के ऊपर लोगों के ज़मीर ख़रीदने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं फवाद चौधरी साहब की ने जो आज बात की है उसको सेकंड करूँगा। हमारे चंद मेंबरान को अपोजिशन की जानिब से ये ऑफ़र हुई है कि आपको बड़ी अमाउंट भी बड़ी एक जिसको कहते हैं एक साइजेबल अमाउंट है कि आप आएँ और आप 172 आमिर साहब फीकस कितनी ऑफर हुई है? फीकस कितनी ऑफर हुई है और अपोजिशन की जानिब से किसी जी ये कोई मैं आपको कोई अमाउंट तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जाहिर है उन्होंने ऑफर तो फिर ऐसी की जा सकती है कि ताकि एक बार अगला सुनने वाला भी कुछ लम्हे के लिए सोचे और वो थोड़ा बहुत अपना जो है जिसको कहते हैं तजब्बुज़ का शिकार हो तो डोले उसका ईमान। लेकिन आपने 2 ज़िमनी इलेक्शन देखे पंजाब के अंदर, एक खानेवाल का और एक लाहौर का। इसमें वाज़ेह है कि जरदारी साहब ने 20-20, 25-25 करोड़ देकर अपने सिंध के वज़रा को भेजे, और इसमें अहम बात है कि पहली बार जरदारी साहब खुद अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। जिनके पास महीने का अरबों रुपया लूट खसूट का सिंध की हुकूमत का। डोगर साहब सवाल ये है, डोगर साहब अवाम ये क्लैरिटी चाह रहे हैं, डोगर साहब अवाम ये जानना चाह रहे हैं, आपके फॉलोअर पीटीआई के लोग ये जानना चाह रहे हैं, आपके क्या लोग 3 ही हैं या 3 से ज़ायद हैं जिनको पैसों की ऑफ़र की गई है? और दूसरा, क्या वो किसी सिंध के कैंप से ऑफ़र हुई है या पंजाब के कैंप से ऑफ़र हुई है या केपीके के कैंप से हुई है? हुई किस तरफ से है? देखें, पहली तो बात यह है कि ये चंद हैं, 2 हैं, 3 हैं। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन की तरफ से हुई है। पीछे ज़ाहिर है इनके ताने बाने तो फिर आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ तक मिलते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपको करना चाह रहा था कि इतनी दौलत इन लोगों ने कमा ली है, इस मुल्क का, इस कौम का खून चूस कर, और जो पिछले 13-14 सालों से सिंध से अरबों रुपया हर महीने आसिफ अली ज़रदारी इकट्ठे कर रहा है। और उन्होंने ये गोल बनाया कि हमने अगला इलेक्शन पाकिस्तान का जो 2023 में होगा, पैसे के बल बोते पे 70 से 80 सीटें हमने जीतनी है। फी कस 2000 से 5000 पर वोट भी हमने देना पड़े तो हम देंगे। तो ये ज़ाहिर है उनकी एक सियासत है, उनका ये कारोबार है, उन्होंने सियासत को कारोबार बनाया। लेकिन मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, क्योंकि बतौर चीफ विप एक मेंबर्स के साथ मेरा राब्ता है, मेरी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है उनके मसाइल को देखना, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाना, प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें करवाना, उनकी हाज़िरी को मेक श्योर करना। तो पाकिस्तान की तारीख में अब तक 2 अदम एतमादें आई हैं, एक 89 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ और एक 2006 में। आपकी सफ़ों में क्या दरार नहीं है डोगर साहब? डोगर साहब, आपकी सफ़ों में क्या दरार नहीं है? दोनों डिफीट हुई हैं। नहीं सर, इससे पहले एक चुंद्रीकर हमारी सफ़ों में कोई दरार नहीं। आमिर साहब, एक 50s में जी आए चुंद्रीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब भी हो गई थी। ये तारीखी हवाले बड़े जी, मैं ये बिल्कुल ये 50 साल पहले की बात बता रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपने करेक्ट किया। मैं 1985 से जिस असेंबली के बाद हमें होश आई है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, स्पेशली ये जो 85 के बाद जो सिलसिला सारा शुरू हुआ है जी। तो ये अपोजिशन शौक से अपनी करारदाद ले आए, ये उनका आइनी और जमहूरी हक है। लेकिन ये उनको शिकस्त होगी, डिफीट होगी। हमारे इत्तेहादी, हमारे मेंबरान सारे के सारे अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे भरपूर का एतमाद। डोगर साहब, ये आमिर लियाकत साहब गुज़श्ता रोज़ थे, आमिर लियाकत साहब गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ थे। वो क्या कह रहे थे और वो किस तरह आप पे एतमाद कर रहे थे, आप ये ज़रा खुद ही सुन लीजिए। आप अगले इलेक्शन में पीटीआई का टिकट नहीं लेंगे, इसका मतलब है आपने फैसला कर लिया है? नहीं जी, मैं कर चुका हूँ जी। सब खबर तो ये है ना कि आप पीटीआई से अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हाँ, मैं पीटीआई की टिकट पे नहीं लड़ूंगा जी। अच्छा, ये फरमाएं कि इस वक्त जो देखिए, मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ। देखिए मैं बताऊँ, मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ कहूँ। मैं साफ कह रहा हूँ, मैंने पीटीआई की टिकट नहीं लेना। मुझे पहले पता चल जाना चाहिए कि तहरीक एतमाद कब पेश हो रही है। अगर मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून पे चला गया तो शायद मौजूद ना हो। आदम एतमाद जब पेश होगी तो आप नहीं होंगे, अगर हनीमून पे आप चले गए तो गैर हाजिर। ज़ाहिर है, मेरी नई शादी हुई है तो मैं चले जाऊँगा। हो सकता है, अब मुमकिन है, लेकिन मुझे पहले बता दिया जाए कि कब है। डोगर साहब, ये आमिर लियाकत साहब हैं। अब आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आपकी सफ़ों में दरार नहीं है या इज़्तिराब नहीं है?
میں عامر لیاقت صاحب کی کسی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے ایک گروپ اکٹھا کیا تھا، ابھی حال ہی میں 2-3 ان کی ملاقاتیں پھر ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ مطمئن ہیں کہ ان کے ارکان جو ہیں 8 قومی اسمبلی کے اور 20-22 صوبائی اسمبلی کے، وہ بھی آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، اور آپ کا کوئی تازہ رابطہ ہوا ہے ترین صاحب سے؟ بالکل جی، میرا ان سے تازہ رابطہ ہوا ہے۔ آج میری راجہ ریاض صاحب سے بھی اسمبلی کے اندر پی ایس سی کی میٹنگ میں ہلو ہائے گپ شپ ہوئی ہے۔ میں ذاتی طور پہ بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اراکین اسمبلی، ایم پی اے اور ایم این اے جو جہانگیر ترین گروپ کہلاتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے جو روز مرہ کے مسائل ہوتے ہیں صوبائی اور وفاق کے حوالے سے، جو ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور جو حکومت سے توقعات ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ان میں کسی کو بھی کوئی گلا کسی حوالے سے نہ صوبائی حکومت سے ہے نہ وفاق سے ہے۔ لیکن کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 178-79 کے 79 ممبران جو ہیں وہ آج پوری طرح مطمئن ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک گھر میں بھی ایک سربراہ ہوتا ہے تو اس کے 6 بچے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی چھوٹے موٹے اختلافات، رنجشیں، گلے شکوے ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ پوری طرح مطمئن ہوں۔ آپ نے دیکھا جتنی بھی ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی، کوئی اعتماد کا ووٹ ہوا، کوئی سینٹ کا ووٹ ہوا، کوئی جوائنٹ سیشن ہوا، تو سب سے نمایاں جو فرنٹ پہ پہلی ذمہ داری ہے وہ میری ہوتی ہے۔ میرے سے آگے بات آگے سٹارٹ ہوتی ہے لیڈرشپ تک اور باقی ساری، تو مجھے ایک ایک ایم این ایز کا الحمدللہ اپنے اندازہ ہے، پتہ ہے، میری یہ ذمہ داری ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کو شکست ہوگی اور ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے، اور ہمارے اپنے نمبر انشاءاللہ انٹیکٹ رہیں گے، اور 2023 کے اندر جب پنڈال سجے گا الیکشن کا، اس وقت پاکستان کی عوام خود ہی فیصلہ کریں گی کہ وہ کس کو بہتر آئندہ کے لیے منتخب کرتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب تاریخ عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ اپنے ارکان سے کہیں گے کہ وہ غیر حاضر رہیں تاکہ وہ ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں، یا وہ آپ موجود رہیں گے ایوان میں اور دکھائیں گے ان کو کہ ہماری سر دیکھیں جب تحریک اعتماد کال ہوتی ہے تو اسپیکر اس کو پڑھتا ہے، اور پڑھ کر وہ آئیز اور نوز جو لابیز ہوتی ہیں، وہ 2 طرف کی لابیز، جس طرح وزیر اعظم کا ووٹ ہوتا ہے اس طرح وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اور ممبرز کو پھر وہ آپشن دیتا ہے کہ جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ آئیز لابی کے اندر چلے جائیں، اور جو مخالف ہے وہ نوز میں چلے جائیں، اور جو تحریک لے کر آئے ہیں ان کو آئیز لابی میں گیٹ پہ اس طرح ٹیلر کھڑے ہو جاتے ہیں جو حاضری لگاتے ہیں، ٹک مار کرتے ہیں، اور وہ لابی کے اندر جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ حکومت کے اراکین ہال میں بیٹھے رہیں یا نوز میں چلے جائیں یا وہ ہال میں نہ آئیں، یہ ہماری ذمہ داری اس دن نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہوئے گی اپوزیشن کی۔ انہوں نے 172 بندہ اس لابی کے اندر، جو جس لابی کی طرف ان کو پکارا جائے گا، وہاں انہوں نے اپنے پروڈیوس کرنا ہے فزیکلی۔ نہیں یہ میں تو ظاہر ہے بطور چیف وپ ہال کے اندر موجود ہوں گا۔ جی ظاہر ہے۔ آپ چونکہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، قانون کے بھی آپ طالب علم ہیں، یہ فرمائیں قانونی پوزیشن کیا ہوگی کہ اگر آپ کے 10-20 ممبران بالفرض وہ آئیز والے اس میں لابی میں چلے جاتے ہیں تو آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت تو گر جائے گی اس ووٹنگ کے ذریعے۔ سر دیکھیں یہ پھر آگے ایک لمبی بحث چھڑے گی، کیونکہ اگر آپ بطور پارٹی سربراہ کے دیکھیں تو پارٹی سربراہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہے جو نئے قوانین الیکشن کمیشن کے کہ وہ اس کے خلاف موو کر سکے، اس کی ڈسکوالیفیکیشن اور ایک پٹیشن موو کر سکے، اور وہ سارے چیزیں تو ہیں۔ وہ پھر ایک لمبی بحث ہے، اور ماضی میں کئی لوگوں نے فلور کراسنگیں کی بھی ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے نتائج بھی آپ کے سامنے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن دیکھیں اگر وہ وقت آئے گا تو یہ تو اس کے مطابق ہی کوئی حکمت عملی بنائے گی جائے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ اپوزیشن نے صرف چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، ان کا حق ہے، سیاسی ماحول ہے، اسلام آباد کا گوڈ ٹمپریچر ڈاؤن ہے لیکن پولیٹیکل ٹمپریچر روز بروز اپ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہر پارٹی کی سروائیول کی جنگ ہوتی ہے۔ آج 17
से 18 महीने रह गए हैं बकाया जो हुकूमत के हैं, तो उनको भी अपनी सर्वाइवल के लिए अपने आप को, अपने मोराल को आप रखना है, उन्होंने भी गाड़ी का गियर चेंज करना है। लेकिन इनके अंदर के बड़े मसाइल हैं, क्योंकि अपोजिशन की लीडर्स आमिर साहब से राब्ता भी रहता है और मुलाकातें भी पार्लियामेंट में होती हैं। आमिर साहब, एक तो ये सवाल है, ये जो नूर आलम खान साहब तो बरमला बोल रहे हैं, तो आपको यकीन है कि ये भी मेजर ताहिर सादिक साहब ये आपके हक में रहेंगे या ये कोई अपोजिशन की तरफ जा सकते हैं? इनसे बात हुई आपकी? नहीं, देखें, इस तरह के 2-3 मेंबरान हैं जो नाराज हैं, लेकिन वो जब वज़ीर आज़म पे एतमाद की बात आएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ जाएंगे। अच्छा, आपने ये दौरा आपके अपने रीजनल इश्यूज हैं, पेशावर के इशू, आपने वज़ीर आज़म के दौरा रूस की बात की कि इस मौके पर वज़ीर आज़म गए हैं और एक नई सफ़बंदी हो रही है। यही एतराज़ मुखालिफिन कर रहे हैं कि इस वक्त जबकि वज़ीर आज़म साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, और यूक्रेन की वजह से 2 ब्लॉक सामने आ गए हैं, एक तरफ अमेरिका और यूरोप है, दूसरी तरफ रूस है, और शायद रूस के पीछे चीन भी हो। तो हमने तो इस मौके पर दौरा रख के वज़ीर आज़म का, वज़ीर आज़म ने वहाँ जाके तो साबित कर दिया कि हम इस ब्लॉक का हिस्सा हैं, तो एक ब्लॉक का हिस्सा तो आप बन गए, फिर वो गैर जानिबदारी कहाँ गई? मैं देखें, ये तो अगर मेरी ज़ाती राय समझे जी, तो पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हैसियत है, पाकिस्तान ये हो नहीं सकता कि अब दुनिया में अब आइसोलेशन में अकेले तनहा रहें, या तो आप इतनी बड़ी सुपर पावर हों, जब आप तूफ़ानी रियासत हों और बामर मजबूरी ना चाहने के बावजूद आपको फिर IMF और वर्ल्ड बैंक का दरवाज़ा खटकाना पड़े, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ ईमानदारी से कि आपको किसी न किसी ब्लॉक का हिस्सा तो ज़रूर बनना पड़ता है, बेशक विजिबल चीज़ें ना हो, बैकडोर में हो तो। लेकिन क्योंकि हमने जो देखा है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत सारे सेक्टर्स में इमदादें भी की हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अमेरिका ने जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मुआवजा हुआ, उसने इंडिया को सपोर्ट किया। और आजकल क्योंकि उनके नए रवाबत डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने से पिछले 6-7 साल से चल रहे हैं, और मोदी का और अमेरिकन हुकूमतों का एक हनीमून पीरियड चल रहा है, तो ऐसे में फिर हमें भी तो कहीं ना किसी दरवाजे पे दस्तखत देनी है। हम भी एक आज़ाद, आपकी राय शॉर्टली ये डोगर साहब कि एक ब्लॉक की तरफ हमें जाना होगा, हमने टो करना है चाइना को, क्योंकि चाइना हमारा एक मोहसिन ऐसा दोस्त है, हमसाया है कि जिसके साथ हमने हर सूरत में चलना है और उसकी लाइन को टो करना है, और चाइना ने हमें करना है। तो ये बहुत हवालों से बड़ा ही एक जिसको कहते हैं ना, बड़ा अहमियत है इस विजिट की। और जब ये आएंगे प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जब आप इनकी अनाउंसमेंट होगी तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसमें जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद तहरीक अदम एतमाद का ये जो माहौल रचा बसा है, इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं सैयद नवीद कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। शाह साहब, ये जो तहरीक अदम एतमाद को लेकर इस वक्त माहौल गर्म है, इस पर आपसे मुफस्सल बात करेंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से आज आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, ये आप भी सुनिए और आवाम को भी दिखाते हैं। हमारे 3 MNAs ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे। मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आए तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। शाह जी, आपसे पहले आमिर डोगर साहब साथ थे, वो कह रहे थे कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने हमारे बंदों को एक काफ़ी अट्रैक्टिव किस्म की जो रकम है वो ऑफ़र की है। तो वाकई आप बंदे ख़रीद रहे हैं और किन लोगों को आपने अप्रोच किया है? देखें, अब एक तो सिटिंग हुकूमत बैठ के इस किस्म की बातें करे, अजीब बात लगती है। जाहिर है कि उनको एक मुश्किल वक्त आगे नज़र आ रहा है, और अब अभी से वो हीले बहाने बना रहे हैं
کہ جی پیسے استعمال ہوں گے. یہ پتہ نہیں 3.5 سال جو ہے ان پہ الزام لگتا رہا کہ وہ کسی اور کے کندھوں میں بیٹھ کے آئے ہیں اور انہی کے سہارے پہ ایک ایک دن جو اسمبلی کا گزارتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے سوچا ہے کہ اب راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس قسم کے الٹے سیدھے الزام لگائیں تاکہ کل کو جب نو کانفیڈنس کامیاب ہو تو ہم کہیں ہم کیا کریں, یہ تو پیسوں کا کھیل تھا. نہیں, یہ ساری باتیں ان کی ایسی جو ہے فروزے پہ ایک. اور سیکنڈلی ان کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا. انہوں نے کہ وہ فیک نیوز کے بارے میں قانون بنایا, سب سے پہلے تو ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا کہ روز کو ان کوئی فیک نیوز پھیلاتے ہیں کسی حوالے سے بھی, کیونکہ انہوں نے ایک ٹیم بہت بڑی بنائی ہوئی ہے جس کا صرف کام یہ ہے کہ اپوزیشن پہ کیچڑ اچھالنا, کیونکہ پرفارمنس کچھ نہیں ہے اور کچھ دکھانے کو نہیں ہے. نوید قمر صاحب, انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں. نوید قمر صاحب, یہ قانون تو انہوں نے بنا ہی دیا ہے, تو مناسب نہیں ہوگا آپ یا آپ کا کوئی ساتھی چلا جائے FIA میں درخواست جمع دے اور کہ بھئی اب ثابت کرو, اتنا بڑا الزام آپ نے لگا دیا ہے, وہ ارکان سامنے لائیں جو پیسے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ نہیں ہم اس قانون کو نہیں مانتے. ہمارا خیال ہے کہ یہ ڈریکونین قانون ہے. یہ ایون مارشل لا حکومتوں میں بھی اس قسم کا قانون اس طرح سے نہیں آیا. تو ظاہر ہم اس کو چیلنج کریں گے, اس کو پارلیمنٹ میں بھی, اس کو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں کورٹس میں بھی. تو ابھی تو کئی مرحلے ہیں. آخر میں تو مجھے لگتا ہے کہ بائی دا ٹائم اگر یہ پاس ہو بھی گیا تو اس کا اطلاق ان پہ زیادہ ہوگا, کسی اور پہ کم. شاہ صاحب, یہ فرمائیں کہ اب یہ اتفاق ہو گیا ہے آپ کی پارٹی اور مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک پہلے تو وزیر اعظم کے خلاف پیش ہوگی, اسپیکر کے خلاف پیش ہوگی, یا پنجاب میں بزدار صاحب کے خلاف؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی, جو وزیر اعظم بنے گا, وہ فوری طور پر یا مہینے 1.5 مہینے کے بعد اسمبلی توڑ دے گا اور نئے انتخابات ہو گئے. اس پہ اتفاق ہو گیا؟ دیکھیں, ابھی کوئی بھی چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان چیزوں پہ اتفاق ہو گیا. ابھی کنسلٹیشن پروسیس ہے. آپ نے دیکھا کہ مسلسل روز جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں. جس دن اتفاق ہو جائے گا اور ایک کنسنسس لائے عمل بنے گا, اس دن آپ کے سامنے اس کا اعلان ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوا. تو اس ایسی چیز کرنے جائیں جو کہ پہلے کبھی نہ ہوئی ہو, تو ظاہر ہے اس کے لیے ہوم ورک تو کر کے جانا ہوگا نا. ایسے کچا کھیل تو نہیں کھیلیں گے. تو اس دفعہ یہ آپ کو یقین ہے کہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ؟ اب دیکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ نیتوں کا کسی کو نہیں پتا ہوتا, لیکن اب کون کتنا افیکٹو ہوتا ہے وہ بھی بات دیکھنے والی ہوگی. شاہ صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے آصف زرداری صاحب نے ایک بار پھر تجویز کیا, تو کیا اس پہ سارے متفق ہو چکے ہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ دیکھیں, اب جیسے میں نے کہا متفق کن چیزوں پہ ہوئے ہیں وہ تو آخر میں جب اعلامیہ آئے گا تبھی بات ہوگی. لیکن ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے وہی پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ اگر اسپیکولیشن ہے تو ایک حد تک صحیح ہے. شاہ صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو میثاق جمہوریہ تھا اس میں طے کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے کہ جی آئندہ اب کسی پارلیمنٹ کو اس کی مدت سے پہلے گھر نہیں بھیجا جائے گا. پارلیمنٹ مدت پوری کرے گی اور وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم بھی مدت پوری کریں گے. ایک تو اس وقت آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس کی نفی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے, معذرت کے ساتھ کہ میں جواب دے دوں اس کو, دوسرے پہ بعد میں آتے ہیں. فرمائیں. یہ نفی کس طرح سے ہے بھائی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا کسی پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ کسی صورت میں بھی غیر آئینی نہیں ہے. یہ تو جب 58(2)(b تھا اس زمانے میں, یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے کا ہے COD جو ہے, تو اس میں یہ تھا کہ پریمیچورلی کسی پارلیمنٹ کو گھر نہیں بھیجا جائے گا. اب تو پارلیمنٹ کو پریمیچورلی گھر بھیجنا تھرو 58(2)(b یا مارشل لا کی تو ہم بالکل بات ہی نہیں کر رہے نا. باقی جو چیز آئین کے اندر باقی موجود ہے
وہ ڈیفینیٹلی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پارلیمنٹری نظام کا کہ آپ نو کانفیڈنس لائیں، پرائم منسٹر چینج کریں، دنیا ساری میں ہوتا ہے، کوئی ایسی عجوبے کی بات نہیں. اور اگر کسی پوائنٹ پہ یہ سوچا جائے کہ ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے تو پرائم منسٹر کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کرے، کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کے حلیف ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اور یعنی متحدہ اپوزیشن میں آپ کے ساتھ ہیں جاوید لطیف صاحب. وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی یا موافقت یا حمایت کے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. تو کیا اب آپ کو یقین ہے کہ وہ حمایت حاصل ہو چکی ہے کہ کامیاب ہو جائے گی یہ تحریک؟ دیکھیں آپ گم پھر کے وہی سوال بار بار کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیسٹ تو یہی ہوگا نا کہ جب ایک موو ہوگا اور اس کے بعد کون سی چیز کہاں پہ جا کے گرتی ہے. لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اس کے حساب سے وہ بات کر رہے ہیں نا کہ رہی ہے انٹرفیئرنس رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس قسم کے ووٹوں پہ. اب ظاہر ہے کہ جب ہم ایک نیا ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک حد تک تو یہ یقین ہے نا کہ یہ اس دفعہ مختلف ہوگا. شاہ صاحب یہ تحریک جمع کب تک کروا دیں گے؟ کچھ یہ بھی سنی تھی کہ رواں ہفتے میں جمع ہو جائے گی. میں نے کہا ابھی تک کنسلٹیٹو پروسیس چل رہا ہے تو اس میں تاریخیں کی تو بات جو الٹیمیٹ آخری بات ہوتی ہے نا، تو باقی تو موڈیلٹیز طے ہو جائیں. آپ ایک معیشت دان بھی ہیں شاہ صاحب، یہ آپ معیشت دان بھی ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ اگر بالفرض یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، حکومت آپ کی متحدہ اپوزیشن کی آ جاتی ہے، یہ جو IMF سے معاہدہ ہو چکا ہے، یہ جو معیشت خراب ہماری چلی آ رہی ہے، تو آپ کتنے عرصے میں اس کو سنبھال لیں گے؟ یہ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آپ سنبھالنے کی اہلیت رکھتی ہے اپوزیشن؟ ایسے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اہلیت کی بات نہیں ہوتی، نیت کی بات ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی بھی آپ اس قسم کا معاہدہ کرنے جاتے ہو یا اس کے جو اثرات کی بات کرتے ہو تو آپ کو آگے یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے وہاں پہنچایا ہے، ان کے اوپر کیا گزرے گی. ہاں مشکل حالات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جس حال میں یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تو بار بار کہتا ہے پچھلی حکومت. خود تو پوچھو کہ جس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہو، جتنا قرضہ لیا ہے 3 سالوں میں، پورا ٹرم پورا نہیں ہوا، وہ پورے پچھلے سارے سالوں کو ملا کے اس سے زیادہ ہے. تو مجھے تو ہے برے حال میں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ظاہر ہے کہ اگر مشکل فیصلے کرنے بھی ہے تو اس لحاظ سے کرنے ہوں گے کہ جو ہے اس کا کم سے کم اثر لوگوں پہ پڑے، صرف باتوں سے نہیں بلکہ ایکچولی جو آپ کے پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان پہ بوجھ ڈالنے کی بجائے آپ جو ہے انکم کے سائڈ پہ جو ہے وہ زیادہ ٹیکسیشن کریں تو اس لحاظ سے وہ جو ہے پروگریسو ٹیکسیشن ہوتی ہے. اس دنیا میں جو سب سے کم آمدنی والا طبقہ ہے اس پہ اس حساب سے کم بوجھ پڑے اور جو زیادہ دینے کی سخت رکھتا ہے اس پہ زیادہ پڑے. یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت پہ ٹیکس لگائے جاؤ اور پھر کہو کہ جیسے قیمتیں وہ بڑھتی ہیں دنیا میں تو آپ اپنی تالیاں بجاؤ کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا اور ہم نے جو ہے ٹیکس وصولی بہت کر. شاہ صاحب یہ جو اپوزیشن حکومت کے جو بندے اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، کس کمٹمنٹ پہ وہ ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ نون لیگ کہتی ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو ٹکٹس اگلے الیکشن میں دیے جائیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کسی نے کمٹ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو وہ کس بیس پہ کیا ہے؟ اگر جو بھی کیا ہے وہ آپ کو تو نہیں بتائیں گے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے اس وقت. یہ اس طرح سے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. دیکھیں وہ فواد سے پیسوں کی بات کرتے ہیں نا شاہ جی. ہر ایک اپنا فیوچر تو دیکھے گا نا، وہ صرف ایک مہینے کے لیے تو نہیں کوئی فیصلہ کرے گا اپنی پولیٹیکل لائف کا. ظاہر ہے وہ انہوں نے ہر جو ممبر سوچ رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ووٹ دیں تو وہ اپنا فیوچر اس لحاظ سے دیکھ رہا ہے اور
اپوزیشن جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے کیسے اس ساری چیز کو ایڈجسٹ کریں گے اور بیلنس کریں گے. دونوں سائڈوں میں جب ایک ون ون نظر آئے تبھی اس قسم کا ہوتا ہے, اور ہر انڈیویجول ایریا کا جو ہے مختلف ایک ماحول ہوتا ہے اور اس حساب سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. نوید قمر صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ روس جو ہے وہ ایک بنیاد بن رہا ہے. اس سے پہلے چین کا دورہ, اب روس کا دورہ. جو مخالفین ہیں روس کے, چین کے, نئے بلا کے, وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا دی جائے اور اپوزیشن کو کھڑا کیا گیا ہے. تو اس الزام میں کہاں تک صداقت ہے؟ میرا خیال ہے پہلی چیز تو یہ کہ اپوزیشن نے یہ اپنے احتجاج کا اعلان آج سے کئی مہینے پہلے کا کیا ہوا ہے. ان کا دورہ تو ابھی آ رہا ہے. تو یہ تو کوئی ہیلے بہانے والی بات نہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ جو احتجاج نہیں, عدم اعتماد. احتجاج نہیں, عدم اعتماد. دونوں باتیں ہیں نا. عدم اعتماد ہم کب سے کہہ رہے ہیں بھائی, پہلی اے پی سی جب ہوئی تھی تب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے ہونا ہے. اس ملک میں بہت کچھ اور ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ روس کا یوکرین میں ایکٹیویٹی وغیرہ جو ہے وہ شوڈ بی دا لیسٹ آف ایش. باقی ایک یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان ایک بہت غلط وقت پہ جا رہے ہیں جہاں ان کو جو بھی بات کہی جائے گی یا کمٹمنٹ لی جائے گی اس کے پاکستان کے اوپر شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم کم از کم ان دونوں میں نیگیٹو اثرات ہوں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب, سینئر پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جس وقت پر روس گئے ہیں وہ وقت موضوع نہیں ہے. پاکستان تو کہتا ہے جی ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن اگر اس ٹائمنگ کو دیکھیں, حالات کو دیکھیں, تو کیا پاکستان اپنی پرائیورٹی نہیں شو کر رہا ویسٹ کو یا امریکہ کو؟ دیکھیں, پاکستان ماضی میں بھی ہمیشہ جب سمجھا جاتا تھا کہ امریکی بلاک میں ہے, میں نے کل بھی کہا تھا, اس وقت بھی اس طرح کے جو ہے نا گیمکس وہ کرتا تھا. تو یہ پہلی بات نہیں ہے. پاکستان کبھی بھی مصر کی طرح, جس طرح ماضی میں مصر تھا یا کئی اور ممالک تھے, کسی ایک کیمپ کا بالکل نہیں رہا, پابند نہیں رہا. اس نے ایک آزادی, اپنی آزاد روی کا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ تمام سیاستدان, وہ دانشور, تجزیہ کار دورہ روس کی مخالفت کر رہے ہیں, جو زندگی بھر یہ کہتے رہے, تبرہ کرتے رہے شہید ملت لیاقت علی خان پر کہ جی وہ روس کے دورے پر کیوں نہیں گئے اور وہ امریکہ کیوں چلے گئے. یعنی آپ امریکہ گو والے جو ہیں وہ سارے کے سارے اب کہہ رہے ہیں جی وہ روس کیوں جا رہے ہیں. بھائی آپ ہی تو کہتے تھے, ممکن ہے عمران خان نے آپ کے نیریٹو کو قبول کر لیا ہو کہ جو روس جانا چاہیے, امریکہ سے منہ موڑنا پڑے تو موڑ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو ظاہر بات ہے فیڈ بیک وزارت خارجہ کے بھی مل رہا ہوگا, دوسرے اداروں کا بھی مل رہا ہوگا. اگر وہ مناسب سمجھ رہا ہے کہ آپ کو ایک دعوت ملی ہے اور عین ممکن ہے کہ اس دعوت میں کچھ چین کا بھی کردار ہو, کچھ اور دوستوں کا کردار ہو, اور دوسری طرف جو آپ کا دوست ہے جو اس کا مخالف ہے بظاہر, وہ ہے جس کا صدر منتخب ہونے کے بعد آج تک آپ کے وزیر اعظم کو فون ہی نہیں کر رہا. جی 3 سال تک امریکہ نے یہاں اپنا سفیر تعینات نہیں کیا. افغانستان کا ملبہ ڈالنے کی پوری ہم پر کوشش کی گئی. وہ تو خیر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اندر سے مخالفت شروع ہو گئی کہ جناب آپ کا اشرف غنی جو بھاگا ہے وہ تو پاکستان نے نہیں بھگایا. اور کرزئی صاحب نے کہا کہ طالبان کو تو میں نے دعوت دی کہ آپ کابل کو سنبھالیں ورنہ یہاں کچھ تو خون شروع ہو جائے گا. تو ورنہ تو اس نے تو پوری کوشش کی. اور پھر یہ ہے کہ جو تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ امریکہ کے, وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہیں. اب اگر وزیر اعظم چلے گئے ہیں تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر گئے ہیں, اور ہم سب کو اس کی جو ہے حمایت کرنی چاہیے, پشت پناہی کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر کے آئیں, کچھ لے کر آئیں. جی ہمارے ہاں گیس کا, انرجی کا بہت بڑا بحران ہے. جی اس میں روس ہماری مدد کر سکتا ہے. افغانستان جو صورت حال ہے
اور اس کے اثرات ہم پر مرتب ہو رہے ہیں. اگر روس آمادہ ہو جاتا ہے وہاں صرف غذائی قلت دور کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے روس اور یوکرین، اور بہت یہ ریاستیں ساری جو قازقستان، ازبکستان، یہ رشیا، ساری ریاستیں، تو اگر آپ کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ اس لیے بیٹھے رہیں کہ جناب وہ لیکن ارشاد صاحب کویسچن یہ ہے، ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی، ایران کے ساتھ ہم نے گیس پائپ لائن معاہدہ کیا تھا، اگر وہ مکمل ہو جاتا تو ہمارے ہاں آج جو ہم LNG اور دیگر مسائل سے دو چار میں مہنگی گیس خرید رہے ہیں تو شاید اس تناسب سے تو نہ خریدتے کم از کم. نہیں، اس ہم وہ بھی تو نہیں کر سکے نا. نہیں، اس کے روس اور ایران میں فرق. ایران پر سینکشن جو ہیں وہ اقوام متحدہ نے لگا رکھی ہیں. جی، ہم اقوام متحدہ کے ممبر ملک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو روس پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یا روس کی امریکہ کی مخاصمت جو بھی ہو، لیکن روس کا وہ صورت نہیں ہے جو ایران کی صورت ہے. ہمارے لیے تو رکاوٹ جو رہا ہے تجارت میں روس کے ساتھ ہو یا سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں، وہ رہا ہے افغانستان. افغانستان کا امن، افغانستان میں جو بد امنی تھی اس کی وجہ سے ہم ان ثمرات سے محروم ہو گئے جو کہ ہمیں مل سکتے تھے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد. جی، اب افغانستان کی صورتحال وہ نہیں ہے، وہاں امن ہے، وہاں بد امنی کی تو اطلاعات نہیں ہے کہ وہاں خدا نخواستہ معاشی مسائل ہیں لیکن بے امنی والے معاملات نہیں ہیں. تو اس لیے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی، اور اسی لیے جو ماہرین ہیں امور خارجہ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو، خاص طور پر تجارتی تعلقات کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک تو بلیک میلنگ جو ہے جی، اس سے ہم بچیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک دور کے سپر پاور کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر وہ وقت پر وہ دغا بھی دے جاتی ہے. اگر یہ ایک چین اور روس کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی کا ہمارا تصور ہے کہ ہماری سوائے انڈیا کے باقی جو ہمارے ارد گرد ممالک ہیں وہ ہمارے دوست ملک ہیں. افغانستان ہمارا دوست ہے، ایران ہمارا دوست ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، اس کے بعد چین ہے، روس ہے. تو اگر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اس سے تجارت بڑھے گی، اس سے معاشی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. پاکستان کا اصل سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت معیشت بنا ہوا ہے. جی، سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے نا. تو ایک طرف ہم کہتے ہیں معیشت بہتر ہونی چاہیے، معیشت کے لیے کنیکٹیوٹی ضروری ہے. کنیکٹیوٹی یعنی ہاں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی اس وقت پلان بنا ہے 5 سال کا، پالیسی بنی ہے، اس میں بھی معیشت کو ریڑھ کی ہڈی قرار دیا گیا ہے اور کنیکٹیوٹی کو اہم قرار دیا گیا ہے. اب وہ مقاصد اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری صرف معیشت نہیں بہتر ہوتی، ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ بھی انشور ہوتی ہے، تو ہم کیوں نہ کریں صرف اس لیے کہ جی فلاں ناراض ہو جائے گا اور فلاں. یہ ارشاد صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھارت اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کا بنیادی ہدف تو چین کو جو ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، آبویس ہے. لیکن جو بڑا سٹیک اس خطے میں تھا وہ افغانستان تھا امریکہ کا، اور امریکہ وہاں سے دم بھگا کے نکلا ہے. افغانستان سے امریکیوں کے جانے کے بعد اس خطے میں جو چینجز آئیں اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا اور امریکہ کی، یہ کیا مزید دن بہ دن طاقتور ہوگی بغض چین میں، یا ویسی نہیں رہے گی افغانستان سے اسٹیک ختم ہونے کے بعد؟ طاقتور تو ہو رہی ہے نا. جی، دیکھیں نا، اب وہ جو نئے جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکومنٹس امریکہ کے آ رہے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لیے انڈیا بہت اہم ہے. اب بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہماری جو اہمیت ہے اس خطے میں موجودگی کی وجہ سے، اپنی اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے، ہماری سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے ابھی تک ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کر سکے، کیش نہیں کرا سکے. یعنی اس کو ہم نے اگر کیش بھی کرایا تو کشکول لے کے کرایا ہے، یہ نہیں کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، ہم نے بھیک مانگی ہے. اب اگر ایک حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس کو حق کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ تو پاکستان کا فائدہ ہے اس میں. ہاں، اگر عمران خان صاحب وہاں سے واپس آتے ہیں، ناکام لوٹتے ہیں یعنی صحیح طور پر، تو پھر تنقید ہم بھی کریں گے، سب کو کرنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں.